صاحب نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دیکھا جہاں دونوں ہاتھوں پر بڑے بڑے آبلے نکلے ہوئے تھے جن کے اندر خون بھرا ہوا تھا۔ احمد صاحب نے مرشد کی جانب پریشانی سے دیکھا۔ احمد صاحب کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے دیکھ کر مرشد نے غصے سے کہا تھا نا ان کے جھانسے میں مت آنا، وہ مکر کریں گے، مگر تو نے میری بات نہ مانی، ان کی باتوں میں آ گیا۔ مرشد صاحب میں نے تو بس پانی پیا تھا۔ پانی نہیں تھا، وہ نجاست تھی ان کی، تجھے پلا گئے وہ، تیرا سارا چلہ ساری محنت خراب کر دی۔ یہ جو تیرے ہاتھوں پر نکلے ہیں دیکھ کیسے پورے جسم پر پھیل رہے ہیں۔ احمد صاحب نے اپنے باقی جسم کو دیکھا تو آبلے ان کے پاؤں اور پورے جسم پر پھیل رہے تھے۔ نور محمد، مرشد نے نور محمد کو آواز دے کر پکارا۔ جی مرشد صاحب، اس کو مزار پر لے جا، وہاں صحن میں نہلا، پڑھائی کر کے پاک کر کے پھر لے کر آ۔ پھر مرشد نے احمد صاحب کو مخاطب کر کے نرمی سے کہا، جاؤ احمد، نور محمد کے ساتھ جاؤ۔ احمد صاحب نے تائیدی انداز میں سر جھکا لیا۔ اور کچھ لایا ہے اس آدمی کے علاوہ؟ مرشد نے تبدر سے احمد صاحب سے پوچھا۔ احمد صاحب نے قمیص کی جیب سے وہ گندی سی لمبی زبان باہر نکالی۔ مرشد نے اپنا داہنا ہاتھ آگے بڑھایا اور احمد صاحب نے وہ زبان مرشد کے ہاتھ پر رکھ دی۔ مرشد نے اپنے ہاتھ کو مضبوطی سے بند کر کے آنکھیں بند کیں اور کچھ زیر لب پڑھنے لگے۔ زبان میں سے دھواں اٹھنا شروع ہو گیا اور کچھ ہی دیر بعد جب مرشد نے ہاتھ کھولا تو ان کے ہاتھ میں سوائے راکھ کے کچھ نہ تھا۔ مرشد نے دھیمی سی مسکراہٹ سے احمد صاحب سے کہا، تو ان کے جھانسے میں تو آ گیا، مگر اس مردود کی زبان لا کر بہت اچھا کیا۔ احمد جانتا ہے جسے تو لایا ہے وہ کون ہے؟ مرشد نے احمد صاحب سے سوال کیا۔ احمد صاحب نے لا علمی سے سر نفی میں ہلایا۔ سائم ہے وہ۔ احمد صاحب نے سائم کی تصویر دیکھی تھی اور اب اگر وہ آدمی سائم تھا تو احمد صاحب کا دل کیا کہ کاش وہ پہلے اس کے لیے کچھ کر لیتے تو شاید اس کی یہ حالت نہ ہوتی۔ زندہ ہے وہ؟ احمد صاحب نے بے چینی سے پوچھا۔ زندہ ہے، میں پوری کوشش کروں گا کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ سارا خون پی چکے ہیں اس کا، آنکھیں بھی کھالی ہیں، جسم میں جگہ جگہ سوراخ ہیں دانتوں کے، ایک ہاتھ کی چاروں انگلیاں بھی نہیں ہیں۔ اللہ مالک ہے۔ احمد تم جاؤ، پہلے پاک ہو کر آؤ، پھر تمہارا علاج بھی کرنا ہوگا۔ اس طرح گھر جاؤ گی تو حریم ہوشیار ہو جائے گی، حالت خراب ہے اس کی۔ نور محمد جلدی لے جاؤ، اس کو پاک کرو، میں سائم کو دیکھتا ہوں۔ یہ بول کر مرشد صاحب واپس اندر چلے گئے۔ احمد صاحب نور محمد کے ساتھ اوپر مزار کے صحن میں چلے گئے۔ صبح کے 8 بجے کا وقت تھا، اس لیے مزار میں ابھی زائرین کا رش کم تھا۔ نور محمد نے احمد صاحب کو ایک طرف پتھر پر لٹا دیا اور پانی کے ڈول میں ایک تعویذ ڈال کر اس کے حل ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ تعویذ کے حل ہونے پر نور محمد نے ڈول کا سارا پانی احمد صاحب کے جسم پر ڈال دیا۔ پانی جہاں جہاں پہنچ رہا تھا وہاں سے سارے آبلے پھٹ رہے تھے اور خون بہہ رہا تھا۔ پھر نور محمد نے احمد صاحب کو ایک پیالے میں پانی دیا اور کہا، اس کو پینے کے بعد جو قے آئے وہ سامنے موجود گھڑے میں کر دینا جا کر۔ احمد صاحب نے پیالے کا پانی پیا اور پانی پیتے ہی ایک کالی بدبودار قے اس گھڑے میں جا کر دی۔ اب جاؤ باؤ احمد، غسل کرو، تمہارا کام ختم، ہمارا کام شروع۔ پاک ہو کر آ جاؤ، جلدی مرشد کے پاس جانا ہے۔ احمد صاحب کے وہاں سے جاتے ہی نور محمد نے اس قے کو مٹی سے ڈھانپ کر مٹی کا تیل ڈال کر آگ لگا دی۔ اس کے بعد نور محمد اب منتظر انداز میں مزار کے صحن میں ٹہلنے لگا۔ شگفتہ بیگم اور عفت جہاں نے جیسے تیسے حریم کو نیند کی حالت میں بستر پر باندھ کر سکون کی سانس لی تھی۔ اف، اب جب تک احمد صاحب نہیں آتے اس کو کھولیے گا نہیں عفت بہن، ورنہ پتہ نہیں کیا کیا کھائے گی اور ہمارا کیا حال کرے گی، شگفتہ بیگم نے فکر مندی سے کہا۔ عفت جہاں نے بھی ان کی تائید میں سر ہلایا۔ تھوڑی دیر بعد حریم نے نیند سے جاگ کر چیخ و پکار شروع کر دی۔ وہ سر بستر پر پٹکتی جاتی اور بھاری آواز میں چیخ کر کہتی جاتی، کھول مجھے کنجری، میرا بالن بھوکا ہے، کھول۔ اپنے ہاتھ جھٹکتے جاتی اور چیخ چیخ کر بولے جا رہی تھی۔ عفت جہاں اور شگفتہ بیگم نے کمرے میں جھانک کر دیکھنے کی جیسے ہی کوشش کی، حریم نے پوری گردن گھما کر دونوں کو گھور کر دیکھا اور پھر اپنی کالی آنکھیں سکیڑ کر بولی، کالی کی سوگن ایک بار میں چھوٹ جاؤں تم دونوں کنجریوں کے کلیجے نوچ کر کھاؤں گی۔ عفت جہاں اور شگفتہ بیگم نے خوف سے زرد ہوتے ہوئے جلدی سے کمرے کا دروازہ بند کر کے لاک لگا دیا اور دونوں ایک ساتھ صوفے پر بیٹھ گئیں اور آیت الکرسی زور زور سے پڑھنا شروع کر دی۔ مرشد صاحب نے سائم کو پہلے سیدھا لٹایا اور اس کی آنکھوں کے خالی گھڑوں کو روئی سے بھر دیا۔ پھر اس کو انہوں نے تھوڑا پڑھا ہوا پانی پلایا۔
پھر مرشد تسبیح ہاتھ میں لے کر صائم کے سرہانے بیٹھ گئے اور پڑھائی شروع کر دی۔ پڑھائی جاری ہی تھی کہ حجرے میں نور محمد احمد صاحب کو لے کر اندر داخل ہوا۔ نور محمد اور احمد صاحب وہیں زمین پر صائم سے ذرا فاصلے پر بیٹھ گئے۔ مرشد صاحب نے اپنی پڑھائی ختم کر کے صائم پر دم کیا اور پھر اس کے گرد 7 چکر کاٹے، پھر اس کے کھلے منہ میں پانی کے کچھ قطرے ٹپکائے۔ پانی منہ میں جاتے ہی صائم کے اندر ذرا سی جنبش ہوئی۔ مرشد نے اس کے ماتھے پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور بولے، اب کیسے ہو بیٹا؟ اب تم آ گئے ہو، اللہ کے فضل سے بالکل پہلے جیسے ہو جاؤ گے۔ صائم نے کچھ بولنے کی کوشش کی مگر زبان نے ساتھ نہیں دیا اور پھر اس نے بہت دقت سے سر کو ذرا سا ہلایا۔ کوئی بات نہیں، کچھ دن میں تم ٹھیک ہو جاؤ گے، تمہاری بیوی اور ماں منتظر ہے تمہاری۔ صائم خاموشی سے مرشد صاحب کی بات سن رہا تھا اور بات سنتے سنتے ہی وہ پھر سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ مرشد نے فکر مندی سے نور محمد کو مخاطب کیا، نور محمد؟ جی مرشد۔ اس کو بلال کے اسپتال لے جاؤ۔ بلال سے کہنا پہلے زخم ٹھیک کرے، پھر آنکھوں کا بھی کچھ کرنا ہے۔ جی مرشد، میں لے جاتا ہوں بیٹا جی کے پاس۔ نور محمد کچھ دیر کے لیے وہاں سے باہر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے مرشد صاحب سے کہا، مرشد صاحب انہوں نے ایمبولینس بھیج دی ہے، کچھ ہی دیر میں ہی اس کو لے کر چلا جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے نور محمد، اس کے ساتھ سائے کی طرح رہنا، میں نے توڑ کر دیا ہے، یہ بالکل محفوظ ہے، مگر تم پھر بھی ہوشیار رہنا۔ جی سرکار۔ احمد، اب تم یہاں میرے پاس آؤ۔ مرشد نے احمد صاحب کو اپنے پاس بلایا۔ جی۔ احمد صاحب مرشد صاحب کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ دونوں ہاتھوں کو میرے ہاتھوں پر رکھو۔ احمد صاحب نے اپنے دونوں زخمی ہاتھوں کو ان کے ہاتھوں پر رکھ دیا۔ مرشد نے کچھ زیر لب پڑھا اور پھر ان کے اوپر دم کر دیا۔ پھر مرشد نے اپنے گلے سے ایک کالی ڈوری اتار کر احمد صاحب کے گلے میں ڈال دی۔ اب تم بالکل ٹھیک ہو، تھوڑے زخم تو تم خود دیکھ لو، ابھی یہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ احمد صاحب نے حیرانی سے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، شیطانی تھی اس کی، ٹھیک کر دی ہے، بس ذرا سے زخم ہے باقی کے، زخم اور نشان کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جی مرشد انشاءاللہ۔ ہاں تو نور محمد تم اب اس کو لے جانا، میں احمد کے ساتھ جا رہا ہوں۔ جی مرشد۔ چلو احمد گھر چلو، وہاں بہت ضرورت ہے ابھی ہماری۔ قریبی سڑک سے ٹیکسی کر کے احمد صاحب اور مرشد صاحب صائم کے گھر پہنچے۔ گھر کی گھنٹی بجاتے ہی اندر سے تیز آواز میں چیخنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ عفت جہاں نے باہر آ کر اجلت اور پریشانی میں دروازہ کھولا اور سامنے ایک بارش بزرگ اور احمد صاحب کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ شکر آپ آ گئے، وہ ہمیں کھا جائے گی۔ احمد صاحب نے پریشانی سے مرشد کی جانب دیکھا۔ مرشد صاحب نے مدھم مسکراہٹ سے کہا، کسی کو نہیں کھاتی، آؤ احمد۔ یہ بول کر وہ اندر گھر میں داخل ہو گئے۔ اندر پہنچ کر مرشد صاحب نے جیسے ہی اس کمرے میں قدم رکھا، حریم نے مچلنا شروع کر دیا۔ مرشد صاحب نے حریم کو جس بستر پر باندھا تھا اس کے بہت قریب جا کر حریم کی کالی آنکھوں میں دیکھ کر باروب آواز میں بولے، بول کیا بولتا ہے، لے میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، کر وار، اٹھ چل شاباش۔ اے بڈھے، تو ہی ہے نا وہ، اس کو بچائے گا مجھ سے؟ یہ بولتے ساتھ ہی حریم نے اپنے دونوں ہاتھ پوری طاقت لگا کر کھولے اور اٹھ کر بستر پر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ مرشد صاحب نے اس کو اس طرح کھڑے ہوتے دیکھ کر بلند آواز میں غصے سے کہا، میں نہیں آتا تیرے تماشوں میں، ارے بدذات، تو ہے ہی کیا، ایک بگڑی بدروح۔ حریم نے ان کی بات سن کر دونوں ہاتھوں کو اوپر بلند کیا اور تیز آواز میں اپنے منتر پڑھنے لگی۔ مرشد صاحب نے کچھ زیر لب پڑھا اور حریم کی طرف دیکھ کر پھونک دیا۔ حریم نے غصے سے غراتے ہوئے اپنے چیلے چپاٹوں کو آواز دی، بھاری سی آواز میں چلا کر کہا، ہش ہش۔ یہ آواز کمرے میں گونجتے ہی سارے کمرے میں وہ عجیب سی سفید سی بدصورت چوپائے نما انسان کتے جیسی لمبی زبانیں نکالے کتے کی طرح آوازیں نکالتے گھوم رہے تھے۔ مرشد صاحب نے تنزیہ نظروں سے دیکھا اور بولے، بس کر لیا کرتب۔ حریم نے غصے سے گھورا اور دونوں ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھ لیے۔ مرشد صاحب نے چکنی نظر سے یہ سب دیکھا اور کرخت آواز میں بولے، ہاتھ ہٹا، بالن کے آنے کا سمے ہے بڈھے۔ حریم نے شیطانی مسکراہٹ سے ان کو دیکھا اور دونوں ہاتھوں سے پیٹ پر جہاں سلائی لگی ہوئی تھی اپنے ہاتھ رکھے اور دونوں ہاتھوں سے پیٹ کو پھاڑ دیا۔ حریم کا جسم یہ تکلیف برداشت نہیں کر سکا اور وہ دھڑم سے زمین پر گر گئی اور اس کے اطراف تیزی سے اس کے پیٹ سے نکلنے والا خون پھیل گیا۔ مرشد نے جلال سے سامنے دیکھا اور تیز آواز میں کہا، مردود، تجھے اور تیری نسل کو تو میں جلا کر راکھ کروں گا، بچی کا کیا حال کر دیا۔ پنڈت اپنی تمام قباحت سمیت بولا، کالی کے بھگت ہیں، تو کچھ نہیں کر سکتا، تازہ مردے کھاتے ہیں ہم، بلیاں دینے والے ہیں،
تو جیسے کتنے ہی ہم نے نوچ کھائے، تو کیا بگاڑے گا، ہٹ۔ تو نے کیا جو تجھے کرنا تھا، تو اور تیری کالی، اب دیکھ میں کیا کرتا ہوں، میرے ساتھ میرا اللہ ہے، تو اور تیری نسل سب کو جہنم واصل کروں گا۔ بالن کے سواگت کا سمے ہے، پنڈت نے بلند کہکہا لگایا اور پنڈت اور اس کے چیلے وہاں سے غائب ہو گئے۔ مرشد صاحب نے احمد صاحب کو تیز آواز میں پکارا، احمد۔ احمد صاحب جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے، حریم کو خون میں بھیگے دیکھ کر ان کے اوساں خطا ہونے لگے۔ اس کو جلدی اٹھاؤ احمد، وقت کم ہے، مر جائے گی بچی، وہ داؤ چل چکا، اس کو فوراً اسپتال لے کر جانا ہوگا، اس کی ساس کو بلاؤ۔ احمد صاحب تیزی سے کمرے میں باہر نکل گئے۔ کچھ لمحے بعد عفت جہاں احمد صاحب کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئیں اور ان کے پیچھے شگفتہ بیگم بھی کمرے میں آئیں۔ اندر حریم کو خون میں ڈوبا دیکھ کر وہ تکلیف سے رونے لگیں۔ مرشد نے ان کی طرف دیکھا اور بولے، خبیث نے اس کا پیٹ پھاڑ دیا ہے اور بول کر گیا ہے بالن کے آنے کا وقت آ گیا، اس کو اسپتال لے کر جانا ہے، ہمت کریں، وقت نہیں ہے، چلو احمد اٹھاؤ، چادر لاؤ کوئی، جلدی۔ عفت جہاں نے جلدی سے بستر کی چادر کھینچ کر اتاری اور زمین پر تیزی سے بچھا دی۔ احمد صاحب نے حریم کے نیم جان وجود کو اٹھایا اور چادر پر ڈال دیا۔ عفت جہاں نے حریم کے پھٹے پیٹ کو ہاتھ سے جوڑنا چاہا، مگر اس میں سے اس قدر تیزی سے خون ابل رہا تھا کہ جیسے کسی گائے کو ذبح کیا گیا ہو اور اس کے نرخڑے سے خون ابل ابل کر نکل رہا ہو۔ احمد صاحب نے جلدی سے شگفتہ بیگم کو ٹیکسی روکنے کا کہا اور حریم کو مرشد صاحب کے ساتھ اٹھا کر دروازے کی جانب تیزی سے چلنے لگے۔ جب تک وہ دروازے تک پہنچے، شگفتہ بیگم ٹیکسی روک چکی تھیں۔ دونوں نے مل کر حریم کو ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر چادر کے ساتھ لٹایا اور عفت جہاں سے کہا کہ وہ حریم کے پیٹ کے زخم کو دونوں ہاتھوں سے دبا کر بیٹھ جائیں۔ عفت جہاں نے ہمت کر کے حریم کے زخم کو ہاتھوں سے دبایا اور مرشد صاحب نے اگلی سیٹ پر بیٹھ کر احمد صاحب سے اسپتال کا نام لے کر کہا، پیچھے آؤ احمد، جلدی۔ جی مرشد۔ مرشد صاحب کے بولتے ہی ٹیکسی اسپتال روانہ ہو گئی۔ راستے میں مرشد صاحب نے ٹیکسی ڈرائیور سے پوچھا، بیٹا تمہارے پاس فون ہے؟ جی بابا ہے۔ بیٹا ایک نمبر پر فون کرنا ہے۔ ہاں بابا یہ لیں۔ ڈرائیور نے اپنا فون مرشد صاحب کو دے دیا۔ انہوں نے ایک نمبر ملایا، دوسری جانب فوراً فون اٹھایا گیا۔ جی بابا۔ بلال آپریشن کے لیے تیاری کرو۔ جی بابا۔ پھر فون بند کر کے مرشد صاحب نے ڈرائیور کو واپس کر دیا۔ شکریہ بیٹا۔ کوئی بات نہیں بابا۔ جی یہ جو مریضہ ہے یہ آپ کی کون ہے؟ جی میری بیٹی ہے۔ پھر مرشد صاحب ڈرائیور سے مخاطب ہوتے ہوئے بولے، بس یہاں سے دائیں، وہ دیکھو سامنے دارالخیر اسپتال ہے، ہاں وہیں روکنا، جلدی چلو۔ ان کی ٹیکسی کے رکتے ہی مرشد صاحب نے ٹیکسی والے کے ساتھ مل کر حریم کو اٹھایا اور اندر لے کر بھاگے۔ عفت جہاں کے سارے کپڑے خون میں ڈوبے ہوئے تھے۔ جب ٹیکسی سے وہ اتر رہی تھی تو ٹیکسی کی پچھلی سیٹ ساری خون میں ڈوبی ہوئی تھی۔ عفت جہاں کا دل یہ سب دیکھ کر ڈوب رہا تھا۔ اندر ایمرجنسی میں داخل ہوتے ہی سامنے ایک لڑکا سفید اوور آل میں سارے اسٹاف کو لیے کھڑا تھا۔ ان لوگوں کو آتے دیکھتے ہی وہ ان کی جانب لپکا، بابا جلدی، بلال بہت مشکل ہو گئی ہے، اس کو بچاؤ، جاؤ جلدی کرو، بہت دیر سے خون بہہ رہا ہے۔ جی بابا میں جاتا ہوں۔ پھر وہ یہ بول کر پلٹ کر سارے اسٹاف کو ہدایت دینے لگا۔ اسٹریچر پر ڈال کر حریم کو آپریشن تھیٹر میں لے کر چلے گئے۔ احمد صاحب بھی شگفتہ بیگم کے ساتھ اسپتال پہنچ چکے تھے۔ کیا ہوا مرشد صاحب، کہاں لے کر گئے ہیں؟ کہاں لے کر جائیں گے احمد، آپریشن تھیٹر میں ہے، دعا کرو، مرشد صاحب نے پریشانی سے کہا۔ سب منتظر نظروں سے آپریشن تھیٹر کے دروازے کی جانب دیکھ رہے تھے۔ یکدم سے دروازہ کھول کر وہ ڈاکٹر باہر آیا اور سیدھا مرشد صاحب کے پاس آیا۔ بابا آپ دعا کریں، لڑکی کی حالت بہت خراب ہے، خون بھی بہت نکل گیا ہے، بچہ بھی پری میچیور ہے، دعا کریں کہ سروائیو کر جائے، سب خیر ہوگی انشاءاللہ، تم جاؤ۔ اس ڈاکٹر کے جانے کے بعد احمد صاحب نے مرشد صاحب سے پوچھا، یہ آپ کو بابا کیوں کہہ رہے تھے؟ بیٹا ہے میرا احمد، یہ اسپتال بھی اسی کا ہے۔ اوہ کیا بتایا ڈاکٹر نے؟ دعا کرو احمد، اسے دعا کی ضرورت ہے۔ یہ بول کر مرشد صاحب نے تیزی سے تسبیح پڑھنی شروع کر دی۔ سارے شمشان گھاٹ میں تیز روشنی ہو رہی تھی۔ گھاٹ کے بیچ میں ایک بڑا سا آگ کا الاؤ دہک رہا تھا اور اس الاؤ کے ارد گرد بہت سے مردہ خور حیوان اپنی لمبی زبانوں سے زمین چاٹ رہے تھے۔ زمین پر ہر جگہ صرف تازہ خون پڑا تھا اور الاؤ میں ہر تھوڑی دیر بعد ایک بچہ ذبح کر کے اس کا سر آگ میں ڈالا جا رہا تھا اور باقی کا دھڑ ان حیوانوں کے آگے پنڈت ڈال رہا تھا۔ بہت دیر سے یہ تماشا جاری تھا۔ پنڈت نے اچانک اپنے دونوں ہاتھوں کو فضا میں بلند کیا اور ہاتھ میں موجود 6 ماہ کے بچے کا سر جسم سے نوچ کر آگ میں پھینک دیا
اور باقی بچے ہوئے جسم میں موجود آدھی گردن کے حصے پر اپنے منحوس دانت گاڑ دیے اور سیر ہو کر تازہ خون پینے کے بعد اپنی خبیث آواز میں ڈکراتے ہوئے بولا، آ گیا، بالنوں کا بالن آ گیا، ہمارا پالن ہار آ گیا۔ یہ بول کر پنڈت زور زور سے اپنی مکروہ آواز میں ہنسنے لگا اور ساتھ ہی اس کے چیلے چپاٹے بھی کتوں کی طرح رینگنے لگے۔ آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھول کر ڈاکٹر بلال باہر آئے اور پیچھے پیچھے ایک نرس گود میں ایک بچے کو اٹھا کر باہر آئی۔ نرس نے عفت جہاں کی گود میں بچہ دیتے ہوئے کہا، مبارک ہو اماں جی، آپ نانی بن گئی ہیں۔ عفت جہاں نے بچے کو گلے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ عفت جہاں نے پریشانی سے نرس سے پوچھا، میری بہو کیسی ہے؟ زخم بہت بڑا تھا اماں جی، شکر ہے اللہ کا اس کی زندگی تھی، بچ گئی، ورنہ بچنے کی امید بہت کم تھی۔ ابھی ICU میں رکھیں گے کچھ دن، آپ روئیں نہیں، بچے کے کان میں اذان دلوائیں، لڑکا ہوا ہے، کمزور ہے، اس کو انکیوبیٹر میں رکھنا ہوگا۔ عفت جہاں نے نرس کی بات سن کر بچے کو مرشد صاحب کی گود میں دے دیا۔ مرشد صاحب نے بچے کے کان میں اذان دی اور پھر نرس اس کو لے کر ایک طرف بنی چلڈرن نرسری میں لے گئی۔ نرس نے اندر نرسری میں آ کر ایک خالی باکس میں اس بچے کو لٹا دیا۔ ہاتھ میں بیبی آف حریم کا ٹیگ بھی ڈالا گیا تھا۔ بچے نے آنکھیں موند رکھی تھیں، بال بھی سنہری تھے، پلکیں بھی سنہری تھیں۔ وزن میں بہت ہلکا بچہ تھا اور کمزوری کی وجہ سے اس کو انکیوبیٹر میں رکھا گیا تھا۔ کیونکہ وقت سے پہلے پیدائش ہوئی تھی، اس لیے نرس نے باقی موجود نرسنگ اسٹاف سے کہا، اس بچے کا بہت زیادہ خیال رکھنا، یہ ڈاکٹر صاحب کے رشتہ داروں کا بچہ ہے۔ سارے اسٹاف نے بچے کو شفقت سے دیکھا اور بولی، ہاں بھائی، جیسے ہم تو خیال رکھتے ہی نہیں۔ دوسری نرس واپس باہر چلی گئی اور نرسری کا اسٹاف باتوں میں مشغول ہو گیا۔ کچھ دیر بعد بچے کو پھندا لگا تو نرس نے اس کے قریب جا کر دیکھا کہ بچے کو پھندا کیوں لگ رہا ہے۔ بچے پر نظر ڈالتے ہی نرس اپنی جگہ پر جم کر رہ گئی۔ سارے منہ پر سرخ خون لگا ہوا تھا اور منہ کے اندر بھی خون بھرا ہوا تھا، جیسے کسی نے اس کو خون پلایا ہو۔ نرس کے منہ سے ایک دل خراش چیخ باہر نکلی اور وہ خوف سے بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ نرسری سے چیخ کی آواز سن کر مرشد صاحب اور احمد صاحب دونوں پھرتی سے نرسری میں داخل ہوئے۔ بچے کے منہ اور چہرے پر خون لگا دیکھ کر مرشد صاحب نے احمد صاحب سے کہا، دکھا دیا انہوں نے اپنا کام، خون پلا کر گئے ہیں۔ احمد، اب ہمیں ان کو ختم کرنا ہوگا، چلو آؤ، جلدی کرنی ہوگی، چلو احمد، ہمیں جلدی جانا ہوگا۔ یہ بول کر مرشد نے کچھ زیر لب پڑھا اور بچے کے کان میں پھونک دیا۔ بچے نے فوراً ایک بڑی سی اکائی لی اور مرشد نے ہاتھ آگے بڑھا کر بچے کو الٹا دیا اور کمر نرمی سے سہلانے لگے۔ ذرا سی دیر میں اس بچے کے منہ سے ایک خون والی بدبودار الٹی نکلی۔ پھر مرشد نے اس بچے کو اٹھا کر حیران کھڑی نرس کو دیکھا، بیٹا اس کو کسی اور ڈبے میں لٹا دو، اب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ جی بہتر۔ نرس نے حریم کے بیٹے کو احتیاط سے ہاتھوں میں لے کر دوسرے انکیوبیٹر میں لٹا دیا۔ چلو احمد۔ مرشد صاحب اور احمد سلطان دونوں اسپتال سے باہر آ گئے۔ باہر آنے پر سامنے دیکھا تو نور محمد ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ ہاں، تمہیں خبر ہو گئی؟ جی مرشد۔ سامان لائے ہو؟ جی مرشد۔ چلو پھر بسم اللہ کرتے ہیں۔ یہ بول کر مرشد صاحب اس ٹیکسی میں بیٹھ گئے جو نور محمد کے بالکل پاس کھڑی تھی۔ احمد صاحب ابھی تک کچھ سمجھ نہیں پائے تھے کیونکہ گاڑی کی چھت پر بہت سی لکڑیاں رکھی ہوئی تھیں۔ مرشد صاحب نے احمد صاحب کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، آؤ احمد، تم بھی ساتھ آؤ گے۔ پھر نور محمد اور احمد صاحب کے بیٹھتے ہی ٹیکسی ڈرائیور نے ٹیکسی چلا دی۔ سارا راستہ خاموشی سے کٹنے لگا۔ اس وقت شام کے 4 بج رہے ہوں گے۔ مرشد صاحب نے نور محمد کو کال ملانے کا کہا۔ جی مرشد، ملاتا ہوں۔ نور محمد نے کال ملا کر فون مرشد صاحب کو دے دیا۔ ہاں ہیلو بلال، بچی کیسی ہے؟ ہوش آ گیا؟ جس کو نور محمد لایا تھا وہ اس بچی کا شوہر ہے۔ بچی سے ملاؤ اور بتاؤ کہ اس کا بیٹا ہوا ہے۔ جی بابا، مگر ابھی چل پھر نہیں سکتا۔ میں وہیں جا رہا ہوں بلال، وہ لڑکا چلے گا بھی اور جیے گا بھی۔ جی بابا، انشاءاللہ۔ آنکھوں کا کچھ ہوا؟ 1-2 مریض ہیں بہت بیمار۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اگر مر جائیں تو ان کی آنکھیں کسی کو عطیہ کر دی جائیں۔ کام کریں گی؟ ٹیشو میچ ہو گئے تو شاید ٹھیک کام کریں۔ اس کی آنکھوں کی کچھ نسیں بھی نوچی ہوئی تھیں بابا۔ میں کوشش کروں گا، اللہ مالک ہے۔ چلو ان کا خیال رکھنا۔ بابا۔ ہاں بولو۔ کام مشکل ہے؟ ہاں بہت زیادہ، مرشد نے تفکر سے بتایا۔ میں دعا کروں گا آپ کامیاب لوٹیں۔ فون بند کر کے مرشد نے نور محمد کو فون دے دیا۔ پہلے کس طرف جائیں گے مرشد؟
قبرستان؟ کون سے؟ سمیر والے۔ رات کے تقریباً 8 بجے وہ لوگ حیدرآباد کے قریب اس قبرستان پہنچے۔ قبرستان پہنچ کر مرشد نے نور محمد کو کہا، نور محمد جاؤ قبر کھودو۔ جی مرشد۔ نور محمد نے کھدال نکالا، گاڑی سے اوپر احمد صاحب کی نشاندہی پر سمیر کی قبر کی طرف بڑھ گیا۔ قبر پر پہنچتے ہی نور محمد نے قبر کی کھدائی شروع کر دی۔ تھوڑی کھدائی کے بعد ہی قبر میں سے خون کی بدبو آنے لگی اور ساری مٹی بھی اب لال گیلی سی نکل رہی تھی۔ کافی دیر کھدائی کرنے کے بعد نور محمد نے کچھ دیر پڑھائی کی اور پھر قبر میں بیٹھ کر ہاتھ سے کچھ ڈھونڈنے لگا۔ ذرا دیر میں ہی نور محمد کے ہاتھوں میں وہ آ گیا جس کے لیے اس نے قبر کھودی تھی۔ سمیر کی 2 انگلیاں ایسی تازہ تھیں کہ جیسے آج ہی ان کو دفنایا گیا ہو۔ نور محمد نے جیب سے ایک کپڑا نکالا اور ان انگلیوں کو کپڑے میں لپیٹ کر جیب میں رکھ لیا، پھر ساری قبر کو ویسے ہی برابر کر دیا جیسے کچھ دیر پہلے تھی۔ وہ جلدی سے وہاں سے چل کر ٹیکسی میں آ کر بیٹھ گیا اور مرشد کے ہاتھ میں وہ انگلیاں جیب سے نکال کر تھما دیں۔ احمد صاحب نے افسردگی سے سمیر کی انگلیوں کو دیکھا اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مرشد نے احمد صاحب کو دیکھا اور بولے، نہیں احمد، رونا نہیں ہے، حساب لینا ہے، چلو جلدی چلو۔ ڈرائیور نے تیزی سے گاڑی دوبارہ سڑک پر ڈال دی۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ اس اسٹاپ پر اترے جہاں احمد صاحب اور نور محمد اترے تھے۔ کافی دیر چلنے کے بعد اب وہ سارے سامان کے ساتھ کالی کے مندر پہنچ چکے تھے۔ مندر میں اتنی تیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی کہ جیسے کسی نے کئی من عطر وہاں پھینکا ہو۔ زمین پر جا بجا سوکھے خون کے نشانات بھی موجود تھے۔ مرشد نے کالی کے پتلے کی طرف دیکھا اور سب کو نیچے شمشان گھاٹ میں چلنے کا بولا اور خود سیڑھیاں اتر کر شمشان گھاٹ میں پہنچ گئے۔ ایک جگہ زمین پر بہت بڑی آگ جلانے کا کالا دھبا موجود تھا۔ مرشد نے مسکراتے ہوئے کہا، چلو اس کی چتا جلاتے ہیں، اور ساری لکڑیاں انہوں نے اس جگہ ایک دائرے میں رکھ دیں۔ اچانک پورا مندر تیز گھنٹیوں کی آواز سے گونجنے لگا۔ مرشد نے سمیر کی انگلیاں نکالیں اور اس پر کچھ پڑھ کر لکڑیوں کے بیچ میں رکھ دیا اور خود سامنے زمین پر بیٹھ گئے۔ پھر مرشد احمد صاحب اور نور محمد سے بولے، اب تم دونوں بھی اس کے گرد بیٹھ جاؤ اور اپنے گرد حصار بنا لو۔ نور محمد نے مرشد کے ہاتھ سے راکھ لے کر احمد صاحب کے گرد اور اپنے گرد بھی حفاظتی حصار بنا لیا۔ مرشد صاحب بولے، اس کو پتہ چل گیا ہے، وہ اور اس کے چیلے ابھی کھینچے چلے آئیں گے، جہاں بھی ہوں گے سارے کے سارے آئیں گے۔ ان انگلیوں سے ان کو جو خوشبو آئے گی اس سے وہ باولے کتے کی طرح کھینچے آئیں گے۔ مرشد صاحب کے خاموش ہوتے ہی سارے شمشان گھاٹ میں منحوس آوازیں گونجنے لگیں۔ سارے شمشان گھاٹ میں ایسا لگتا تھا کہ بہت سے بھیڑیے اور کتے عجیب سی آوازیں نکال رہے ہوں۔ مرشد نے اپنی باروب آواز میں جلال سے کہا، سامنے آ، کیوں چھپ رہا ہے مردود، ڈر گیا؟ یکدم سے سامنے ہوا میں ایک کالا سا ہیولا لہرایا، شری نارائن ڈرتا نہیں ہے، ہم بھکتوں کے بھگت ہیں۔ اچھا، آ ذرا سامنے تو آ، تیرے سامنے ہی کھڑا ہوں بڈھے، پنڈت نے حلق کے بل چیخ کر کہا۔ مرشد نے ذرا سی راکھ اپنے سامنے سے اٹھا کر اس کی جانب پھینکی۔ کہاں سامنے؟ یہاں؟ راکھ اس کے اوپر گرتے ہی بہت سی عجیب و خلقت حیوان راکھ کا ڈھیر بن کر زمین پر گر گئے۔ مرشد نے چمکدار آنکھوں سے سب دیکھا اور بلند آواز سے بولے، شروع کرو۔ احمد صاحب، نور محمد اور مرشد نے تیز آواز سے کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ ان لوگوں کی پڑھائی کی آوازیں سنتے ہی سارے عجیب و غریب حیوان نما وحشی سارے کے سارے سمیر کی انگلیوں پر کودنا شروع ہو گئے۔ اب ان لکڑیوں اور سمیر کی انگلیوں پر کئی فٹ اونچا منحوسوں کا ڈھیر تھا۔ پنڈت کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ لوگ چیخ چیخ کر کیا پڑھ رہے ہیں، مگر پنڈت سارا کچھ دیکھ کر بہت ہڑبڑایا ہوا تھا۔ یکدم مرشد نے اپنے سامنے پڑھائی جاری رکھتے ہوئے ایک چراغ جلایا اور اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے اور پھر اس چراغ کو ان کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ سارے شمشان گھاٹ میں دل خراش منحوس آوازیں سنائی دینے لگیں۔ پنڈت نے جیسے ہی اس آگ کو بجھانے کے لیے ہوا کا بگولا پھینکا، مرشد بیچ میں رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے۔ اب مرشد اور تیزی سے پڑھائی کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ پنڈت کی طرف پیش قدمی بھی کر رہے تھے۔ مرشد نے یکدم آگے بڑھ کر پنڈت کی گردن دبوچ لی اور اس کو زمین پر پٹک کر بولے، بول، کیا بولتا ہے بدبخت، حدیں توڑنے پر یہی انجام مقرر ہے۔ تو کالی کا بھگت تھا نا، کہاں گئی تیری کالی؟ میرا اللہ بڑا مددگار ہے، دیکھ جل گئے سارے منحوس، اب تیری باری ہے۔ پنڈت نے خوفزدہ ہو کر مرشد کے پاؤں پکڑ لیے۔ بنتی کروں ہوں، مجھے نہ جلاؤ، میں وچن دیتا ہوں کسی کو نہیں تنگ کروں گا۔ میں کیوں تیرے وعدے پر یقین کروں؟
تو خبیث ہے، تو مردود ہے، نہیں مجھے معاف کر دو۔ پنڈت نے مرشد کے سامنے سر زمین پر رکھ دیا، پھر یکدم مرشد کو پاؤں سے پکڑ کر زمین پر گھسیٹ دیا اور اس سے پہلے کہ وہ سنبھل پاتے ان کی گردن میں اپنے دانت گاڑ دیے۔ نور محمد نے صلاحیت سے پڑھائی کرتے ہوئے وہ ساری کی ساری راکھ پنڈت خبیث کے وجود پر ڈال دی۔ راکھ جسم پر پڑتے ہی پنڈت خود زمین پر گر کر راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ مرشد جاں کنی کی حالت میں زمین پر لیٹے تھے اور ان کی گردن میں سے خون نکل رہا تھا۔ مجھے چھوڑ دو نور محمد یہیں، تم اور احمد باہر نکل کر یہاں سے جاؤ۔ مگر مرشد صاحب آپ، مجھے چھوڑ دو نور محمد، اس بدبخت نے جاتے جاتے مجھے بھی مار دیا ہے، کچھ دیر میں یہی مر جاؤں گا، تم جاؤ اللہ کے حوالے۔ اور پھر مرشد صاحب نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ سارے شمشان گھاٹ میں دھواں اور بدبو ہی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے چھوڑ دو نور محمد، اس بدبخت نے جاتے جاتے مجھے بھی مار دیا ہے، کچھ دیر میں یہی مر جاؤں گا، تم جاؤ اللہ کے حوالے۔ اور پھر مرشد صاحب نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ سارے شمشان گھاٹ میں دھواں اور بدبو ہی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ نور محمد اور احمد صاحب دل گرفتگی سے مندر سے باہر آ گئے۔ نور محمد باہر نکل کر زمین پر بیٹھ کر سسک سسک کر رونے لگا۔ احمد صاحب نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر دلاسا دیا۔ چلو نور محمد، واپس چلنا ہے۔ بہت سے نقصان کے بعد وہ دونوں واپس ٹیکسی میں آ کر بیٹھ گئے۔ فجر کے وقت نور محمد اور احمد صاحب اسپتال کے سامنے اترے۔ اسپتال میں اندر آ کر احمد صاحب بینچ پر بیٹھ گئے اور نور محمد ڈاکٹر بلال کے پاس چلا گیا۔ صبح تک سب کو پتہ چل چکا تھا کہ مرشد صاحب اب نہیں رہے۔ سارے ماحول میں ایک سوگواری چھائی ہوئی تھی۔ حریم کو اسپتال سے چھٹی مل گئی تھی اور وہ اسپتال سے اپنے بچے کے ساتھ گھر آ چکی تھی۔ احمد صاحب کی محبت اور عقیدت میں حریم نے احمد صاحب کے بیٹے کے نام پر بچے کا نام سمیر رکھ دیا تھا۔ عفت جہاں نے احمد صاحب اور شگفتہ بیگم کو کراچی میں ہی روک لیا تھا اور ان کے اس قدر اصرار پر انہوں نے ان کی بات بالآخر مان ہی لی تھی۔ آج سارے گھر والے کافی مطمئن تھے کیونکہ آج سائم کی آنکھوں سے پٹیاں بھی اتارنی تھیں۔ ڈاکٹر بلال نے ایک حادثے میں ہلاک آدمی کے اہل خانہ سے بات کر کے اس کی آنکھیں سائم کے لگانے کی کوشش کی تھی، جس میں ان کے سینئر سرجن اور وہ کچھ حد تک ہی کامیاب ہوئے تھے۔ پٹیاں اترنے پر سائم کی ایک آنکھ ہی کامیابی سے دیکھ سکتی تھی جبکہ دوسری آنکھ بہت تھوڑا دھندلا سا دیکھ سکتی تھی۔ سائم کو اتنے عرصے بعد دیکھنے پر حریم خود پر قابو نہیں رکھ پائی اور سائم کا ادھورا ہاتھ پکڑ کر بلک بلک کر رونے لگی۔ سائم نے حریم کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولا، شکر ہے حریم، ہم سب پھر سے ایک ساتھ ہیں، بہت سی تباہی کے بعد بھی۔ رو نہیں، اللہ کا شکر ادا کرو۔ عفت جہاں نے سائم کے پاس سمیر کو لے جا کر کہا، یہ دیکھو اپنے بیٹے سمیر کو۔ سائم نے محبت سے اس کو اپنی گود میں لے لیا۔